السلام علیکم ناظرین، خلیج ٹائم کے ایپیسوڈ کے ساتھ سرزم نے کوئی سلام عرض کرتا ہے۔ کم از کم یہ ہو کہ ہمارے ملک کا جو اسٹینڈرڈ ہے تعلیم کا وہ بہتر ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر رانا اجلاس صاحب سے بات کروں گا، کیونکہ ان کا کچھ نیٹ ورک یہ فاصلاتی سسٹم ہے۔ ہم لوگ مختلف ہم کوئی سے بیٹھے ہیں، رانا اعجاز صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ہوتے ہیں، تو سسٹم ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، دن بدن مطلب کم ہوتا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کے لیے دعوت دی ہے کہ میں اس اہم موضوع پر آپ سے، اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ تعلیم کو ہمارے ہاں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہے کیا ڈگریاں حاصل کر لینا تعلیم ہے؟ تو جہاں تک یہ کہنا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام گر رہا ہے، میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ابھی ہمیں 73 سال ہوئے ہیں بنے ہوئے، اور وہ ملک جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، مثلاً اگر امریکہ ہے تو 250 سال تقریباً ہونے والے ہیں، امریکہ کو 244 یا 45 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے کو، برطانیہ کچھ صدیوں سے بنا ہوا ہے، اسی طرح اور دوسرے ملک ہیں، لیکن انہوں نے آتی ہیں، اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے جو آپ نے شروع میں پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اپنی حکومت کو اس نظام کو، تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک ترجیحاتی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا، تب یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ اس تعلیمی نظام کے لیے کوئی کام کر سکے۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ کو آتا ہے اپنے سامنے، اس کے بارے میں پورا انصاف کرنے کے قابل ہو جائے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ شخص تعلیم یافتہ ہے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تعلیمی نظام میں سب سے پہلے ایک مساوی بنیادوں پر تعلیمی نظام ہونا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ اگر پنجاب میں تعلیمی نظام اور ہے، بلوچستان میں اور ہے، سندھ میں اور ہے، اور کے پی کے میں اور ہے، ایک یونیفارم ہونا۔ مثلا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک بندہ ایجوکیشن کالج میں جا رہا ہے کلاس 1 میں، تو وہ اپنی کلاس میں وہی چیز پڑھ رہا ہوگا جو ایک عام سرکاری اسکول میں لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر پڑھائی جا رہی ہے۔ اگر ایک بندہ لاہور سے اٹھ کے اسلام آباد سے، تو اگر وہ آئے تو اسلام آباد کے کسی بھی اسکول میں جا کے جب جوائن کرے تو اس دن وہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ تک تعلیم تو لازمی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن ہر کسی کا حاصل کرنی سمجھتا ضروری ہے۔ ایف اے کے بعد ہر مرد اور عورت میں پاکستان میں اگر آپ 2 سال کے لیے کام کرنا لازمی قرار دے دیں، جو کہ دینا پڑا ہے آپ کو، آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو کام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں 80% خواتین جو ہے میڈیکل کی تعلیم 9.56% ہوگا میرے خیال میں، پریسائزلی اسپیکنگ، تو ایک بہت بڑا نمبر ہے، آلموسٹ ہاف پاپولیشن پاکستان کی خواتین کی ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے با مقصد ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہائر ایجوکیشن بے مقصد ہو چکی ہے، اور کمرشلزم جو پورے ویسٹ میں جس کو آپ چاہتے ہیں، میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ہمیں مغرب کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 3.5 ریسزم، ٹیررزم، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ان کے اپنے نظام میں، اگر آپ اس کو پڑھ لیں جوزف اسٹگلٹس کو، جس نے 2011 میں کتاب لکھی تھی پرائس آف انیکوالٹی، اس میں وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ غربت، یعنی غریب اور امیر کے درمیان فرق ہے۔ اسی طرح آپ انہی کی ایک رابرٹ پیپ نے کتاب لکھی تھی 2005 میں، ٹائنگ ٹو ون، کہ سوئسائڈ بمبنگ خاص ہے تقریب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ اس جو پاکستان یا مسلمان جو ہے، ان کی ترکیب ہے، ان کے جو اجزاء ترکیبی ہے وہ دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے آزاد کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر صورت، دنیا کی باعث قوم ہے پاکستان میں، آپ کا کہ جس کو یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس زبان میں بولنا ہے، سوچنا ہے، لکھنا ہے، آپ کی اپنی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کوئی دکھا دیں آپ قوم ہے،
کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود ان 73 سالوں میں ہم نے تمام دنیا میں جو اے لیول کے یا او لیول کے ورلڈ ریکارڈز ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں. اگر آپ دیکھیں آئی ٹی میں دنیا کے ینگسٹ تو انجینئرز وہ سافٹ ویئر ہوں ہارڈ ویئر ہوں وہ کاسٹ دنیا کی کوئی اسپورٹس آپ لے لیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ورلڈ چیمپئن مایوس ہو. ہاں میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی نظام کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ذہنی غلامی سے نکل کر اپنی گودواش اپنی ثقافت کے مطابق اپنے تعلیمی نظام کو ترتیب دینا ہوگا. اور اس میں سب سے اہم بات جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 350 جو ریسرچرز کی 2% ٹاپ ریسرچرز کی لسٹ آئی ہے. آلدو وہ کوئی لسٹ اتنی کا 6 یا 7 کو جانتا ہوں ان کا تعلق یعنی ان کی گریجویشن ان کے پی ایچ ڈی پاکستان سے ہے. تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر تحقیق کا کام بھی بڑا زیادہ آگے ہے اور پنجاب یونیورسٹی اس میں لیڈ کر رہی ہے دنیا میں. یہ اگر آپ کیو ایس رینکنگ کو دیکھیں پوری ایشیا کی تو آج سے 2 سال پہلے پنجاب یونیورسٹی 232ویں نمبر پر تھی. آج ایشیا میں وہ 50 پوائنٹس اس نے جمپ کیا ہے اور 172 کے نمبر پر آ گئی ہے. جب اشتہار دیں ویکنسیز میں تو وہ یہ نہ لکھا کریں کہ فورن ڈگری کوالیفائڈ یا فورن کوالیفائڈ پرسن جو ہے اس کو پریفر کیا جائے گا. یا تو اپنے ادارے بند کر دیں اپنی ڈگریاں دینی بند کر دیں تو پھر یہ لکھنا بنتا ہے ورنہ اس کام کو روکیں. یہ بہت ہی ایک غلامانہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے. جی بہت شکریہ ماشاءاللہ رانا صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. اور سروش حشمت لودھی صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. این ای ڈی یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر ہیں ماشاءاللہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اور ہم اگر ریویو کریں تو ہمارے کویت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو این ای ڈی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور وہ باہر ملک سے پڑھ کے آج کویت میں بھی اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں وہ کر رہے ہیں. تو بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر بات تو جیسے کیا چیز ہے کہ وہاں ریسرچ کا سسٹم زیادہ اچھا ہے یا وہاں کے جو چینجنگ ہے تعلیم کا نظام اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں ذرا بتائیے. دیکھیے طارق صاحب بات یہ ہے کہ قوموں کی ترقی جو ہے وہ اس کا انحصار ہیومن انویسٹمنٹ پہ ہے. آپ اپنی ہیومن کیپٹل پہ کس طرح کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور کس کوالٹی کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور جب تک آپ اس کو انشور نہیں وہ آہستہ آہستہ نمبر 5 لاکھ تک بڑھا دیا انہوں نے اور وہی لوگ واپس آئے ہیں اور تعلیم کے نظام کو بہتر کیا. تو فورن ایکسپوجر امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں آپ کو تھوڑی سی آپ کے پچھلے سوال میں تھوڑا سا میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آج سے 15 سال پہلے کتنی پاکستانی یونیورسٹیز انٹرنیشنل رینکنگ میں تھی؟ شاید ایک بھی نہیں تھی. اور اب بہرحال کچھ نہ کچھ یونیورسٹیز کے نام کہیں نہ کہیں نظر آنے لگے ہیں. تو اس میں کیا پاکستانی گریجویٹس کو باہر کی یونیورسٹی میں داخلے ملنا بند ہو گئے؟ کیا ان کو باہر کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کمپٹیشن کے تھرو نوکریاں ملنی ختم ہو گئی ہیں؟ میرا خیال ہے ہرگز ایسا نہیں. تو انٹرنیشنل رینکنگ میں جہاں بحیثیت پاکستانی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان ٹاپ پر ہو وہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پچھلے 15 سالوں میں معیار تعلیم کے اور بہت سے پیمارے ہیں جس کے کریں. کمنگ بیک ٹو مائی اوریجنل پوائنٹ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کمٹمنٹ ہائیسٹ لیول پہ ملک کے ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ کرنا ہے. اب ایک ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے طالب علموں پہ انویسٹ کریں جو کہ انتہائی ضروری ہے. لیکن اگر اس کو ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اساتذہ پہ انویسٹ کریں. سب سے فاسٹ گروئنگ کنٹری ہے جس کی پبلیکیشنز ہے اس وقت پاکستان میں. تو ایک طرف یہ بھی ہے چیز. تو یو ہیو ٹو انویسٹ ان پیپل یو ہیو ٹو انویسٹ ان ٹیچرز. ان کا جو امپیکٹ ہے نا وہ بہت دور تک جاتا ہے اور نسلوں میں جاتا ہے. تو ہمیں جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو یہ اس چیز کا مطلب پرائیورٹائز کرنا ہوگا کہ ہماری ایجوکیشن کہاں. اور ایجوکیشن کو صرف یونیورسٹی ہوگی آپ کو ظاہر ہے کہ کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں ملے گی. آپ کو کچھ لوگ بہت شاندار پرفارم کرتے ہوئے مل جائیں گے لیکن عمومی طور پر لوگوں کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں نظر آئے گی. اگر آپ کو کنسسٹنٹ پرفارمنس دینی ہے
तो आपको इन तीनों लेवल पे कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करना होगा और उससे क्वालिटी आएंगे जो एक दिन में नहीं आएंगे। होगी तो इदारे जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें असातिज़ा को वो एक बेहतर माहौल मिल जाएगा। अच्छा, फिर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि वाइस चांसलर हैं और बहुत अहम पोस्ट है, आप जो है हुकूमती इदारों से या एजुकेशनल जो आपके सूबाई या कौमी लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं एजुकेशनल, उनसे आपकी इस तरह की इस मौजू पे कभी बात होती है? मैं सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का मेंबर भी हूँ, मैं जो फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन है उस कमीशन का भी मेंबर हूँ। तो हमें मौका मिलता है हाईएस्ट लेवल पे लोगों से इंटरेक्ट करने का, और इस चीज़ की अहमियत को लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप समझती नहीं है, लेकिन शायद वहाँ जाके चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं। तो उस चैलेंजेस की वजह से शायद प्रायोरिटीज़ को सेट करना बड़ा एक मुश्किल है। एक तरफ सिक्योरिटी है, तो समझ तो है लोगों को और समझते हैं, लेकिन शायद इसको मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है ताकि कहीं जहाँ भी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर सकते करें, क्योंकि मुल्क का दिफा जो है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ह्यूमन क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छी हो। और दिफा अब जो दौर है, वो दौर मैं तो समझता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन का है। किसी ज़माने में आइंदा आने वाला वक्त टेक्नोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन का है, जहाँ पर में तो मुझे तो लगता है कि मुल्क ख़त्म हो जाएंगे और कंपनियाँ मुल्क दुनिया को चलाएंगी। और जाहिर है कि जहाँ स्ट्रॉन्ग कंपनीज होंगी, जहाँ स्ट्रॉन्ग गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होगी, वहीं बिजनेसेस होंगे। तो हमें इसको फ्यूचर को देखना चाहिए कि अगर हमारे पास और फिर इवेंचुअली अगर हमारे पास गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है, रिलायबिलिटी है, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो कि हमारे यहाँ। हसन दुरानी साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और खलीज टाइम से हम कोई से आपसे बराह रास्त बात कर रहे हैं। दुरानी साहब, आप बहावलपुर उस इलाके से हैं जो जनूबी पंजाब है, और अमूमन हमने देखा है कि जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो यूनिवर्सिटी है, उससे जो पढ़ के अगर वो वहाँ तक रह गया है तो वो तरक्की नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से मुझसे बात करते हुए बात का मौजू बिल्कुल बदल दिया, और ऐसा तो हरगिज नहीं है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोग कहीं बाहर ना जाते हों या कहीं बाहर एडजस्ट ना हो सकते हों। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह एक छोटी सी दलील जो उस वक्त भी हम दिया करते थे, अब मौजूदा दौर में तो नहीं है। उस मुझे जो मेरे पास जो डिग्री है वो तो दूसरी यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा की दी हुई है। अच्छा, ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब हमारे यहाँ एनुअल सिस्टम होता था। अच्छा, अब हम मजमूई बात करते हैं, ये अगरचे ये भी एक नुक्ता ज़रूर है। हमारे यहाँ जैसे राणा साहब ने बात की ना कि सूबाई सतह पर तालीमी इदारों में इख्तलाफ, यहाँ 3, 4, 5 अलग अलग सिस्टम्स मौजूद हैं तालीम के, और यूनिवर्सिटीज को अगर ये इल्जाम दिया जाए, अव्वल तो मैं जो है ना इस बात की तो कोई हैसियत ही नहीं समझता कि जी इंटरनेशनल रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज कहाँ खड़ी हैं और कहाँ नहीं खड़ी। लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहाँ मजमूई तालीमी निज़ाम में बहुत सा इन्हतात भी और पस्ती की सूरत नजर आती है। कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये अभी बात हुई ना, ये एनुअल सिस्टम से निकल के हम सेमेस्टर सिस्टम आए हैं, तो ये सेमेस्टर सिस्टम ने, मैंने तो जहां तक देखा है, हमारे यहाँ तालीम का नुकसान ही किया, फायदा नहीं किया कोई। पता नहीं, मुझे मुमकिन है बुजुर्ग बैठे हुए, मैंने कहा वो मेरी इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन मुझे ये तो पता है कि ये बेशक हम ये कह लें कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं जिस तरह का तालिब इल्म था, मेरे असातिज़ा जो है वो उससे ज्यादा अच्छे तालिब इल्म थे, और आज के जो तालिब इल्म है वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश ही करते रहते हैं। तो इस बात को पता नहीं किस तरह समझा जाए और क्या लिया जाए कि ये जो सेमेस्टर सिस्टम है, अब मैं ये इसमें बात होगी तो मैं और भी बातें जो है ना, क्योंकि मैंने कहा यूनिवर्सिटीज के लोग बैठे हैं, मुझसे ज्यादा मनाजिर इनकी आंखों के सामने होंगे इस तरह के, कि पढ़ाने वाले को हमने
امتحانات میں بااختیار کر دیا اور اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہمارے ہاں زیادہ، اور اس اختیار کو بات بالکل الگ ہے کہ رینکنگ میں ہم کہاں ہیں. جیسے ابھی کہا رانا صاحب نے کہا کہ پہلے وہ ہوتی کہاں تھی رینکنگ، ہمیں تو نہیں پتا کہ ایسی کوئی رینکنگ ہوتی بھی، ہوا بھی کرتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، اس میں ہماری یونیورسٹیز کہاں ہوتی تھی کہاں نہیں ہوتی تھی، تھی بھی کہ نہیں تھی. تو یہ جو معاملات ہیں نا، اچھا پھر اس کا پورے تعلیمی انحطاط یا پستی کا ہم جو ہے نا ساری کی ساری ذمہ داری یونیورسٹیز نے لی ہوئی ہے. اس سے پہلے کالج ایجوکیشن اس نے لی ہوئی ہے، پھر وہ یونیورسٹی میں گیا. تو اسکول اور کالج والے کس طرح کا پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں. میں خود کالج کا استاد ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ میرے پاس جو طالب علم آج سے 10-15 سال پہلے جو طالب علم اسکول سے فارغ ہو کے کالج میں آیا کرتا تھا، آج اس طرح کا طالب علم نہیں آتا. اور ظاہر ہے آج سے 15 سال پہلے طرح کے آتے ہیں جن کو ایک جملہ بھی مکمل اور صحیح لکھنا نہیں آتا، اور اس کو ہم آگے تیار کر کے جب یونیورسٹیز میں بھیجیں گے تو کتنا ایک قابل کر لیں گے اسے. اچھا جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں قابل لوگ موجود ہیں، ہماری قوم جو ہے وہ ہم کہیں کہ نیچرلی ٹیلنٹڈ ہے. اور اس میں شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سناتا چلوں کہ شعر کچھ یوں تھا کہ میں دوڑ جیت بھی تیرے بیٹوں سے، امیر شہر میری بیڑیاں نکال ذرا. بہت اچھے وہی کہا آپ نے. اچھا ہمارے ساتھ میں تو آگے بڑھتے ہوئے پروفیسر رانا صاحب سے آپ سے بات کروں گا. ہمارے پاکستان میں وہ یونیورسٹیوں میں جابس کریں، کینیڈین یونیورسٹی میں جائیں، پنجاب یونیورسٹی میں جائیں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جائیں، تو اس طرح کے مواقع ضرور ملنے چاہیے. جی ہمارے وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سروج آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ باہر سے پڑھ کے آئے ہوں گے پنجاب. ابھی اس طرح سے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہم لوگ باہر بھی جاتے ہیں، وہاں سے پی ایچ ڈیز بھی کر کے آتے ہیں اور آگے واپس پڑھاتے ہیں بھی ہیں. اسی طرح ہمارے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بھاولپور میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، بھاولپور یونیورسٹی میں بھی اور اسلام آباد یونیورسٹی میں بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب بارے میں کوئی اتنا نہیں جانتا کہ ان کے گریجویٹ جب باہر سے آتے ہیں تو ان کا کیا حالات ہے. میں سوشل سائنسز کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں. وہ جب امریکن گریجویٹ پڑھ کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر سوشل سائنسز کو کوئی نہیں جانتا، اور یہ جو برٹشرز ہیں یا فرینچ جرمن ہیں یہ بالکل ان کو کوئی سوشل سائنسز آتی ہی نہیں ہے. جبکہ یورپین گریجویٹ کہتا ہے کہ امریکن کو نہیں پتا سوشل یہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اور جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز اسپیشلی امریکہ، برطانیہ، آپ کا چائنا بھی، اور پھر اس میں کوریا بھی اور ٹرکی بھی، ان بڑے ملکوں سے ہو کے آتی ہے ویلیویشن. جب تک 2 رپورٹس ان کی پازیٹیو نہ آ جائے ان کو پی ایچ ڈی کی یا ڈگری بھی نہیں، ان کو ایسوسیٹ پروفیسر بھی نہیں کیا جاتا، ان کو پروفیسر بھی نہیں کیا جاتا. یعنی بڑا سخت نظام ہے ایویلویشن کا پاکستانی گریجویٹ کے لیے ایز کمپیئر ٹو دی فورن گریجویٹ کے لیے. تو میں یہ بتا دیا اس کے آگے جب شاید ختم ہو گئی. جبکہ پاکستان میں جو گریجویٹ ہے وہ اپنے اندر کمپلیکس رکھتا ہے ہمیشہ، جو کہ بڑا اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک حوالے سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابھی اور سیکھنا ہے، میں نے ابھی اور سیکھنا ہے. یہ جو سیکھنے کی لگن ہے اس کو ہمیشہ مزید کتابوں تک، مزید جو لٹریچر ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کا موقع دیتی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اندر سے خالی سمجھتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں سے بہاولپور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اب جو اسٹوڈنٹ ہے نا آج کا، اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں کلائنٹیج ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں ہے. آج بھی اگر اسٹوڈنٹ آپ کو ملے گا پنجاب یونیورسٹی میں ملے گا، بہاولپور یونیورسٹی میں ملے گا، آپ کو لمز میں یا جو ہے یو ایم ٹی میں یا فاسٹ میں نہیں ملے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہاں پہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ تعلیم کو معاشی نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب تعلیم، ہمارے والدین نے جب ہماری تربیت کی تھی اس میں استاد کا احترام سب سے اہم بات بتائی، جبکہ ویسٹ نے آپ کو نہیں بتایا.
بیسٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ اسٹوڈنٹ ہو, آپ جو رائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جبکہ ہم اپنے استاد کو صحیح سمجھتے کرتے ہیں, جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ مٹیریلسٹ ہیں اور وہ شارٹ کٹس پہ بلیو رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے آگے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق, عثمان اور عمر اور عثمان کے دور میں زیادہ ترقی ہوئی اور سرحدیں اسلامی سیاست کی پھیلی, آپ کے دور میں کیوں نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر پاکستان میں آپ میرے ساتھ یہ دوست شاید یہ اتفاق کریں گے کہ ہائر ایجوکیشن میں کون جاتا ہے؟ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے یا جس کا شادی نہیں ہے, وہ شخص ہائر ایجوکیشن میں چلا جاتا ہے. یا تو لوگ پی ایچ ڈی اس لیے کر جاتے ہیں کہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی, ان کو کام نہیں ملا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. تو جہاں پہ آپ کی ریسرچ, آپ کی تحقیق اور آپ کی اسٹڈیز اس رویوں کے ساتھ آگے جائے گی اپنی میٹنگ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اگلے 20 سالوں میں آپ کی جو قوم ہے, خاص طور پہ آپ کی یوتھ جو ہے, یہ جو ہے فرسٹریشن کی شکار ہو جائے گی اور اس کو بہت ساری ذہنی بیماریاں لگ جائیں گی. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کی مارکیٹوں میں, آپ کے بازار میں جاؤں تو میں نے کسی لڑکے لڑکی کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کی نظریں موبائل فون پر نہ ہو, وہ یوں موبائل فون پر دیکھ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ سڑک پر چلتے نہیں سمجھتا اس طرح سے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس جدت کا نہیں پتا جو آج سے 100 سال پہلے تھی, کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ زیادہ ماڈرن ہے. میں نہیں سمجھتا, صحیح, میں یہ سمجھتا ہوں کنٹمپریری. اچھا, اب میں لودھی صاحب سے بات کروں کہ پروگرام کا ایک فارمیٹ ٹائم بھی ہونے والا ہے. لودھی صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ہم اپنے نوجوان طلبات کو جو آواز نہیں آ رہی آپ کی, آپ نے مائک اپنا بند کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی سوری, اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں استاد کے رول کو سمجھنے کی ضرورت. استاد کا جو رول ہے نا, وہ صرف اور صرف تعلیم دینا نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید اس لیول پہ بہت کم بچے ہیں جنہیں یہ موقع ملتے ہیں. لیکن اصل میں اساتذہ کا رول یہ ہے کہ بچوں کو مصروف رکھے. اگر استاد یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گیا, میں نے لیکچر دیا اور میں آ گیا اور میرا کام ختم ہو گیا, جو کہ ویسٹرن ماڈل ہے, تو شاید ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں کر رہے. جب تک ہم اسے مصروف نہیں رکھیں گے, جب تک اس کے ہم 24 گھنٹے میں ایک بڑا وقت اس کی انگیجمنٹ میں نہیں ہوگا, جب تک وہ بچہ جو ہے طبیعت تھے اور معاملات کو ذرا ہلکا رکھتے تھے, شاید ان کا مقام وہ نہیں ہے. سوری ٹو سے, میں خود استاد ہوں, میں نے یہ خود بھگتا بھی اور اپنے کولیگز میں دیکھتا بھی. تو اساتذہ کا رول ہمارے جیسے معاشرے میں بڑا ڈفرینٹ ہے. اچھا, آج کل کا جو وقت ہے اس میں کہتا ہوں کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ دے آر دا پرزنرز آف سائبر ورلڈ. وہ تو اس موبائل فون سے نکل ہی نہیں سکتے, وہ تو اس کے قیدی ہو گئے. ہم انسٹاگرام کہ مجھے برابر کی فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, تو پھر ہم اپنے پارٹنرز کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اصل میں اساتذہ کا رول یہ ہے کہ ان کو جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, ان کو اس سائبر ورلڈ کا کم سے کم قیدی بننے دیں. بنیں گے تو سبھی, ہم بھی بن گئے شاید, لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اس کی آؤٹ سائڈ دیٹ سائبر ورلڈ انگیجمنٹ ہوگی, ہم نے بچپن میں میدانوں میں, سڑکوں میں, گلیوں میں ذمہ داری ہے کہ اس کو سائبر ورلڈ سے نکالے اور اس کو بچے کو اوپر محنت کرے کہ اس کی بڑھ جائے. جب یہ بڑھے گی ایکچولی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کی ہم کسی طرح سے کریٹیکل تھنکنگ کو انووک کر دیں. اگر کریٹیکل تھنکنگ انووک ہو جائے گی کہ اس لیول پہ کہ وہ بچہ اپنے آپ سے سوال کرے اور پھر اس کا خود ہی جواب دینے کے ہے, اس کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے بچوں کو انگیج کر سکے. جب تک آپ انگیجمنٹ نہیں کریں گے, ڈونٹ ایکسپیکٹ. بہت اچھی بات, بہت شکریہ. اچھا, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. میں صاحب آپ سے بات یہ کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ ماہر اردو ہیں, ماسٹرز کیا ہوا آپ نے ماشاءاللہ. ہمارے ہاں جو ہے وہ اردو جو دان ہوتا ہے وہ آدھا شاعر ہوتا ہے, تو مطلب ایسے ہے کہ تو آدھے شاعر سے کام نہیں چلتا, اور
شاعری چونکہ ہمارے ہاں اردو ادب کی اگر ہم بات کریں نا تو اردو ادب تو بنیاد ہی اس کی شاعری پر ہے. تو شعر سمجھنے والا، شعر سننے والا، شعر کہنے والا عموماً اردو میں آگے رہتا ہے، اور آگے نہیں، اس میں کوئی شک والی شبے والی بات نہیں ہے. صحیح بات. اور دوسرا جو ہے کئی واقعاتاً یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس پر صرف ہمیں نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو اور جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کے کہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے ہم اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو وہ کس طرح نکال سکتے ہیں اور کس طرح آزاد کر سکتے ہیں. صحیح بات، بالکل اچھی بات کی ہے. ناظرین بہت شکریہ آپ دوستوں کا، آپ نے بہت اچھا. یہ ضرور ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری حکومت کو ان چیزوں پر اور توجہ کی ضرورت ہے. یقینی طور پر پڑھا لکھا معاشرہ، پڑھے لکھے لوگ پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. طارق اقبال کو کوئی سے اجازت دیے. اللہ حافظ.